الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ وتعاونوا علی البر والتقوی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جو انسان نیکی کے کام میں مدد کرتا ہے، چاہے وہ کسی کا کام آتا ہے، چاہے وہ رستے میں سے کوئی چیز ہٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں محسنین کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھیے آپ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نے چھوٹے سے چھوٹا عمل، رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا عمل اس نے نیکی کا کیا، اس کو برابر بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے برائی کا کیا اس کو برابر بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور بھلائی کے کاموں کو زیادہ پھیلانا ہے، نیکی کو زیادہ پھیلانا ہے۔ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اور نیکی کا پیغام، اچھائی کا پیغام، بہتری کا پیغام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، جس سے ہماری دنیا اور آخرت اللہ تعالی بہتر کر دیں۔ جی، ایک بہن کا سوال ہے کہ کانفیڈنس ہونے کے لیے، پراعتماد ہونے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیں، اگر آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو مطلب اس طرح کی کنڈیشن محسوس ہوتی ہے، مثلا آپ نے لیکچر دینا ہے کہیں، تو کچھ دعائیں ہیں جو وہاں پر جانے سے پہلے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے اللہ تو اپنے فضل کے ساتھ مجھے یہاں پر داخل کر، اور اپنے فضل کے ساتھ مجھے یہاں سے نکالنا، جب میں واپس جاؤں تو بھی تیرا فضل ہو، اور میرے لیے اپنی طرف سے کوئی اپنا جو ہے فرشتہ مددگار بھیج دے۔ تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، آپ کا دل دماغ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور آپ میں کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہم علمنی رشدی وعائذنی من شر نفسی، یہ بہترین ہے کہ اللہ مجھے جو ہے رشد، ہدایت اپنی طرف سے کچھ باتیں سکھا دے جس سے میرے نفس کے شر سے مجھے محفوظ کر دے۔ تو یہ دعائیں پڑھنے سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ ساتھ میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ پڑھائی کے اندر بہتری کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سورۃ علم نشرہ اور سورۃ علم نشرہ یہ 7 مرتبہ پڑھ لی جائے، ربی زدنی علما 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اور اس کے ساتھ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک یہ 7 مرتبہ پڑھ لی جائے۔ یہ پانی پر دم کر کے اگر بچوں کو پلایا جائے، یا جس کو بھی یہ مسئلہ محسوس ہو رہا ہے پڑھائی میں بہتری اور کامیابی کے لیے اور حافظے کے تیز ہونے کے لیے، یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ ایک بھائی ہیں، نیپال سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک خواب انہوں نے دیکھا ہے پچھلے جمعے کہ وہ ایک سڑک پر 2-3 بھینسیں نا، ان کے جوڑے دیکھتے ہیں، 3 بھینسوں کے مختلف گروہ دیکھتے ہیں جو گوبر چبا رہے ہیں، جس طرح گھاس چباتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو خطرہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ ان کو جو بیماری ہے یہ ان کو لگ جائے گی، اور یہ گھر کی طرف بھاگتے ہیں تو گھر کا جو دروازہ ہے اس کو بند دیکھتے ہیں، اور پھر یہ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک تو آپ کے مالی معاملات کی طرف اشارہ ہے، اس میں غور کریں کہ ان میں کوئی جو ہے ملاوٹ والا مال تو نہیں آ رہا۔ آپ اپنے گھر میں اور اپنے معاملات میں غور کریں کہ کسی جگہ پر غیر شرعی کام آپ کے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے تو نہیں ہو رہا۔ دوسرا، یہ شیطانی اثر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اذکار اپنے مکمل کریں، مضبوط کریں، صبح شام کے اور سونے کے اذکار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ ابھی شیطانی اثر ہے نہیں، لیکن ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اپنی حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں۔ یہ بلال بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر انہوں نے اپنا محروم والد کو دیکھا جو ان کے لیے پریشان ہے، اور جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور شام کے وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی میسز لگ رہی ہیں کہ وہ صفائی وغیرہ بھی گھر کی کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں فوت شدہ کو، اس پر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ فرسٹ پر ہماری ویڈیو یہ لگی ہوئی ہے، فوت شدہ کو خواب میں دیکھنے کی 7 تعبیریں۔ اگر آپ کسی کو فوت شدہ کو دیکھتے ہیں، وہ کس حالت میں ہے، کیا کہہ رہا ہے، کچھ پیغام دے رہا ہے، اگر آپ پریشان دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ دے گا، اور آپ کے ذریعے سے ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ تو آپ کثرت استغفار ان کے لیے کریں، اور ان کے لیے اگر آپ کوئی نیکی کر رہے تھے اس کو جاری رکھیں اور بڑھا دیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ انہوں نے وظیفہ کرنے کے بعد انہوں نے خواب میں آسمانی بجلی چمکتے ہوئے دیکھی ہے اپنے گھر میں۔ ہاں، بجلی کا چمکنا برا نہیں ہے، اگر آپ اپنے گھر میں اس طرح دیکھتے ہیں، اگر خوف زدہ ہو رہے ہیں
تو اس میں کچھ معاملات آتے ہیں. اگر خوف زدہ نہیں ہو رہے تو یہ اچھا خواب ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے جو ہے وہ فائدہ لوگوں کو پہنچائے گا یا آپ کو لوگوں سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. احمد بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں اپنا پیشاب کھانا اور پھر تھوکنا کیسا ہے؟ یہ بہت برا خواب ہے. یہ آپ کے کریکٹر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے یا آپ کے مالی ملاوٹ کی طرف، سود رشوت وغیرہ کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اس پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ غلط ہے، اس کی اصلاح فرمائیں. یہ ایک بہن کا ہی سوال ہے کہ انہوں نے خواب ان کو مسئلہ چل رہا ہے، عجیب عجیب سے خواب آتے ہیں. وہ خواب میں کبھی کسی کو مرنا دیکھتے ہیں، کبھی بچوں کو، کبھی اپنے آپ کو، تو خواب میں ڈرتے بھی ہیں، اور ان کے رشتے کا بھی مسئلہ چل رہا ہے آج کل. ہاں، یہ شیطانی عمل کا اشارہ ہے. آپ جو ہے اذکار شروع کر دیں، حفاظتی اذکار بھی، اور اس کے ساتھ کثرت استغفار اور کثرت درود شریف. صبح شام کے اذکار، رات کو سونے کے اذکار، یعنی سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس، یہ 7 مرتبہ، اور استغفار اور درود ابراہیمی کثرت سے شروع کر دیں. 1 مہینہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ اسد بھائی کا سوال ہے کہ تقریباً 1.5 سال سے وہ بیمار ہیں، اکثر رات کو جاگتے ہوئے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اکثر موت یا پریشانی کا بھی خوف آتا ہے، اور عجیب سی فکر رہتی ہے، نیند نہیں آتی. پہلے انہیں معدے وغیرہ کا بھی مسئلہ تھا، جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں. پیارے بھائی، اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو آسان حل ہے. سورۃ الفاتحہ اور سورۃ علم نشرہ اور سورۃ فلق ناس، یہ 7 مرتبہ ایک پانی کے گلاس پر پڑھ لیں، وہ پی لیں. اس کے ساتھ جب نیند نہ آئے، بے چینی ہو، بے چینی، نیند نہ آنا، ڈپریشن، اور ان سب چیزوں کا ایک علاج ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ، یہ 2 کلمے اتنے زیادہ اس میں فائدہ مند ہیں کہ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، نیند بھی آ جائے گی، سکون بھی ملے گا، اور ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ شیطان ان کے کافی وسوسے ڈالتے ہیں ان کی سوچ میں، اس کا کیا حل بتائیں؟ بھائی، الذی یوسوس فی صدور الناس، سورۃ ناس میں ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما. دوسرا، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97-98 100 مرتبہ پڑھنی شروع کر دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ. یہ پانی پر دم کر کے پیا کریں، 1 ہفتہ پی لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ایک ندیم بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ ان کے سسرال والوں نے ان پر جادو کیا ہوا ہے، جو ان کو کال ریکارڈنگ سے پتہ چلا ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ بھئی، جادو کیا تو اس کا علاج کر لیں. علاج، آسان علاج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. جادو کی وجہ سے اگر آپ کے معاملات میں پرابلم آ رہی ہے تو جو ہے اس کا علاج سورۃ الفلق اور سورۃ ناس ہے. اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے. باقی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ فلق ناس، یہ پڑھنے سے آپ پر جادو نہیں ہو سکتا. اگر جادو کے اثرات محسوس کر رہے ہیں تو اس کے علاج کی طرف توجہ دیں. اگر آپ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ کروانا چاہ رہے ہیں یا کروا رہے ہیں تو حفاظتی پڑھائی جو ہے وہ شروع کر لیں. آپ انشاءاللہ بالکل محفوظ رہیں گے، آپ پر جادو اثر نہیں کر سکتا. یہ ایک جعفر بھائی کا سوال ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں جو 24 سال سے ہیں، 6-7 سال سے بہت عجیب حرکتیں کر رہا ہے، بہت بدل گیا ہے، 3-3 4-4 دفعہ نہاتا ہے، سرد ہوتا ہے، اور 2-3 گھنٹے سرد ہوتا رہتا ہے. یہ گھر میں لڑائی جھگڑا پریشانی بھی ہے کافی. یہ شیطانی اثر کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے، اس کے لیے ایک دعا ہے، آمنت باللہ و رسولہ، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. ساتھ میں سورہ حدید کی آیت نمبر جو ہے، سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس کو 100 مرتبہ ملا لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ، یہ 100 مرتبہ، اور ساتھ میں سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ. یہ جو مریض ہے وہ خود پڑھے، خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی اور پڑھ کے پانی پر دے، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. یہ شیطانی اثر کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے. یہ ندیم بھائی واٹس ایپ پر آج کل رپلائی نہیں کر رہے. بہتر یہی ہے کہ آپ نمبر پر کال کر لیں، اور باقی اپنا نمبر ایسے شیئر نہ کریں کمنٹ کے اندر. کچھ مصروفیت کی وجہ سے واٹس ایپ پہ نہیں آج کل ہو رہا. واٹس ایپ پہ بہت زیادہ میسیجز ہوتے ہیں، 40-50 ہزار بندے کو ہماری ٹیم جو ہے ایک دم سے رپلائی نہیں کر سکتی. کافی میسیجز ہو گئے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ کال بھی ہفتہ اتوار کو ہی آج کل سن رہے ہیں. کچھ 1-2 پروجیکٹس پر کام شروع ہے اس وجہ سے. باقی انشاءاللہ کال کے لیے ہم نظام کچھ دنوں میں بہتر کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ سب کی کالز اور میسیجز کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ.
کیا رقیہ دم کے لیے کوئی عرصے کی حد ہوتی ہے کہ اتنا عرصے تک سننا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں، اس میں یہ بیماری کے لیے ایک ہوتی ہے، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ سنتے رہیں، اگر نہیں مسئلہ تو آپ نہ بھی سنیں تو کوئی حرج نہیں ہے، قرآن ہے، شفا ہے۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ انہیں بہت پریشانی ہے، شادی کا مسئلہ ہے، بندش کا علاج 2-3 دفعہ کروایا، روحانی علاج ہی، لیکن دوبارہ مسئلہ بن جاتا ہے، ان کی والدہ خود رشتے سے منع کر دیتی ہیں، کوئی حل کوئی علاج بتا دیں۔ اللہ، سب سے پہلے تو آپ اگر جادو ہے تو اس کا علاج خود کریں، میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ فلق ناس 21 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ صبح و شام پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ 3 ہفتے عمل کر لیں، جادو ختم ہو جائے گا، ساتھ میں 1 دفعہ صبح 1 دفعہ شام رقیہ دم سننا ہے۔ یہ جادو انشاءاللہ اس پڑھائی سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے حفاظتی پڑھائی جو 7 مرتبہ والی بتائی گئی ہے وہ کرنی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ پر جادو نہیں ہو سکتا۔ یہ بھائی لیڈیز کے لیے بھی کورس شروع کر لیں، ایک بہن کا سوال ہے۔ انشاءاللہ اللہ خیر کرے، ابھی 1 ماہ تک انشاءاللہ کورس شروع کوائیں گے، اور اس میں ہم جو ہے کچھ روحانی تربیت اور اس کے ساتھ اصلاحی قرآن و حدیث کی تعلیم کے حوالے سے کچھ سوچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ مختصر 1 ماہ کا کورس شروع کروائیں گے، ایک ماہ کا، تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ ذوالفقار بھائی کا سوال ہے کہ ان کے بچے کی نظر کمزور ہو رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بھائی کوئی بھی بیماری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علاج بتایا ہے۔ اکثر نظر کا مسئلہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے بچوں کو۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ فلق ناس یہ 21 مرتبہ پڑھے، بچے پر دم کرے روزانہ، اور اس کے ساتھ ایک دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامات ومن کل عین لامات، یہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ کیا اسرار یا جادو کا علاج کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل ہو جاتے ہیں، بالکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ کو وہ اذکار لازمی کرنے پڑتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ یہ کرتے رہو۔ آپ نے صبح و شام کے حفاظتی اذکار بتائے ہیں، اگر آپ وہ کرتے رہیں ساری زندگی جادو نہیں ہو سکتا۔ یہ ندیم بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں سانپ، انڈے وغیرہ وہ دیکھتے ہیں، پورا خواب اتنے ہی ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈا اٹھاتے ہیں اور پھر وہ غلطی سے گر کر ٹوٹ جاتا ہے، یہ خواب دیکھا۔ یہ شیطانی اثر کی علامت ہے، آپ اذکار کرتے رہیں، اگر پہلے سے کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نقصان سے محفوظ رکھا ہے، لیکن مزید جو معاملات جو بھی شیطانی یا روحانی مسائل کا شکار ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے 3 دن سے وہ یہی خواب دیکھ رہی ہیں کہ وہ کسی کی شادی ہو رہی ہے، اور کبھی وہ شادی میں جاتے ہیں اور کبھی واپس آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ سے انہوں نے شادی کا وظیفہ بھی لیا ہوا ہے، وہ کر بھی رہی ہیں۔ اللہ بہتری والا معاملات کریں گے، پریشانی والا خواب نہیں ہے، اچھا ہی خواب ہے، اللہ بہتری والے معاملات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ شادی والا وظیفہ کر رہی ہیں اور 7 دن پہلے رات کو سوتے ہوئے مجھے ان کو محسوس ہوا ہے کہ کسی نے پکڑا ہوا ہے، اور ان کو پیٹ میں، اور تقریباً 12-13 سال سے وہ تکلیف ہیں، اور میڈیکلی علاج بھی اپنا کروا رہی ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ ابھی اثرات کا مسئلہ ہے، سورۃ فلق ناس اگر 7 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 21 مرتبہ شروع کر دیں، اگر 21 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس سے ڈبل شروع کر دیں۔ اثرات کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ ابھی پڑھائی میں آپ نے کوتاہی کی ہے یا کمزوری آئی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات بنے ہیں، پڑھائی بڑھائیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے معاملات۔ اگر کوئی ہم پہ جادو کرے تو اسے کیسے بلٹائیں گے، اس کی پڑھائی بتا دیں۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے علاج کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پلٹا سکتے تھے، چاہتے تو ہر کام کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے سورہ فلق ناس سے اپنا علاج کیا، اس کے بعد اپنی حفاظت کی۔ اچھا، اگر بار بار ظالم ظلم سے باز نہیں آ رہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ ایک اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا کثرت سے پڑھیں، اور دوسرا سورہ یونس کی آیت نمبر 77 کا آخری حصہ ہے ولا یفلح الساحرون، اور اسی طرح ایک اور صورت ہے سورۃ طٰہٰ کی 69 آیت کا آخری حصہ ہے ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ یہ 2 آیات کو لے لیں، ان کو کثرت سے پڑھیں، جادوگر کا بیڑا غرق ہو جائے گا انشاءاللہ ان 3 چیزوں سے۔
ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ تکلیف کے اس مقام پر ہیں جہاں تمام امیدیں ختم ہو رہی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، تسبیحات بھی پڑھتی ہیں، مگر ان کی زندگی میں مسئلے وغیرہ جو وہ ویسے کے ویسے ہیں، شوہر بھی بہت پریشان ہے کاروبار کے لحاظ سے، بیٹی کے ساتھ بھی روحانی مسئلہ ہے، اور ایک آدمی ہے جو ان پر بری نیت بھی لگائے ہوئے ہے۔ کوئی وظیفہ بتا دیں، استغفار بھی کرتی ہیں، سورۃ توبہ کی آخری آیت کی بھی تسبیح کرتی ہیں، کچھ بتائیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، ساتھ میں استغفار آپ پہلے سے کر رہے ہیں وہ بھی جاری رکھیں۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ کثرت سے پڑھیں، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، یہ دعائیں پڑھنے سے انبیاء نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب بے بس ہو جاؤ، کوئی رستہ نہ ملے تو یہ دعا پڑھو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ خود بخود رستے نکال دے گا۔ ایک نبی ایوب نبی علیہ السلام 18 سال بیمار ہیں، کوئی رستہ نہیں مل رہا، نظر آ رہا ہے کہ اس بیماری سے نکل نہیں سکتا، یہ پڑھائی کرنے سے اللہ نے رستے نکال دیے۔ پھر اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دیکھ رہے ہیں کوئی رستہ نکلنے کا راستہ نہیں ہے، بالکل بے بس ہوں، یہاں سے آخری جو مرحلہ ہے وہ موت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ قدرت کرنا جانتے ہیں، جب انہوں نے یہ کلمات پڑھے اللہ نے رستہ بھی نکال دیا اور انہیں زندہ واپس بھی لے آئے۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ خواب آتا ہے کہ درود پاک پڑھو، لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، خواب کے اندر ہی پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ پھر ایک بہت ہی خوبصورت انسان ان کی زندگی میں آتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ان کی مرضی بھی ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات آپ کے لیے کریں گے۔ آپ جو ہے وہ ایک تو درود ابراہیمی کی کثرت کریں، اور دوسرا جو ہے یہ خواب برا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر والا معاملہ کرے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کے ایک رشتہ دار کو آنکھ اور ہونٹ کا فالج ہوا ہے، ہلکا سا فالج کا اٹیک ہوا ہے، کوئی اس کا حل، روحانی حل بتا دیں۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ اس کے پاس پڑھی جائے، اور سورۃ تغابن 1 مرتبہ، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ یہ پڑھ کے روزانہ دم کیا جائے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خود جو ہے اعوذ باللہ، بسم اللہ اور انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین یہ کلمات پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ آسانی سے پڑھ لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، بہتری آ جائے گی۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کی جو بیٹی ہے شادی شدہ ہے، اس کی 3 بچیاں ہیں، لیکن جو اس کا شوہر ہے وہ کسی دوسری عورت میں دلچسپی لے رہا ہے۔ یہ بہن جو ہے، جس بچی کا مسئلہ ہے، اس کو کہیں کہ تہجد کی نماز شروع کر دے اور 1000 مرتبہ ایک دن میں استغفار پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے معاملات کے لیے کافی ہو جائے گا، خود اللہ کے ذمہ اس کے کام ہو جائیں گے۔ جو عورت اس کے گھر کو جاڑنا چاہ رہی ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ یہ پریشیس سونا چودھری جی، آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے، آپ پلیز سن لیں۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ السلام علیکم قاری صاحب، ان کی والدہ نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص ان کو پکڑنے لگتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہیں، ان کے بیٹے کو، ان کی والدہ نے یہ دیکھا۔ بیٹے پر یا والدہ پر، دونوں میں سے ایک پر روحانی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دونوں اذکار کریں، سونے سے پہلے کے اذکار، صبح شام کے اذکار، اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ارجن بھائی کا سوال ہے کہ رات میں اور فجر میں اکیلے باہر جانے سے کتے پیچھے لگتے ہیں اور جنات کی حاضری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، کیا کریں؟ بھائی جس بھائی پر حاضری ہوتی ہے، یہ اپنا مسئلہ بتا رہے ہیں، شاید جس پر حاضری ہوتی ہے، ایک تو چیز گزارش یہ ہے کہ اپنا سوال مختصر اور واضح کر دیا کریں، جتنا مختصر ہو سکے اور جتنا واضح ہو سکے تو جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو آپ ایک بات ہی بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورا جواب اس سوال کے متعلق مل جائے گا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حاضری والا معاملہ ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جن کی قوت کو کمزور کرنا ہے، خود اللہ کے فضل سے، اللہ سے فضل کا سوال کرنا ہے، دعا زیادہ کرنی ہے، ذکر زیادہ کرنا ہے، استغفار زیادہ کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، جن جو آپ کے اندر آتا ہے اس کی قوت کمزور ہو جائے گی، وہ کمزور ہو جائے گا، اور آپ کی روحانی قوت مضبوط ہو جائے گی اور آپ پر وہ غالب نہیں آ سکے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر 5 فٹ بڑی جو ہے وہ چھپکلی وغیرہ اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں ان کی لڑائی دیکھی ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟
بھائی کسی چیز کو لڑتے دیکھا ہے، آپ کے پیچھے نہیں بھاگ رہی، آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے محفوظ کر لے گا۔ اگر وہ آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے یا آپ اس سے ڈر رہے ہیں، پھر آپ کے لیے یہ پریشانی والا معاملہ ہو سکتا ہے، آپ خواب کا اثر زائل کر دیں۔ کیا بانجھ پن کا کوئی وظیفہ ہے؟ جی مردانہ کمزوری۔ یا اللہ یا خالق یا مصور یا مطیع، یہ 4 اللہ کے نام پڑھتے رہیں، اللہ بہتری والا معاملہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عبدالروح بھائی کا سوال ہے کہ ان کی بیٹی پیپر میں بہت زیادہ اس کو نیند آتی ہے اور وہ پڑھائی کرنا چاہ رہی ہوتی ہے لیکن پڑھ نہیں پا رہی ہوتی۔ یہ نظر بد کی علامت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ فلق ناس جو ہے وہ پڑھنی شروع کر دیں، 21 مرتبہ 7 دن پڑھ لیں صبح و شام، انشاءاللہ یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ پانی پر دم کر کے پانی پینا بھی ہے، منہ بھی دھونا ہے، پیپر دینے سے پہلے آیت الکرسی اور سورۃ فلق ناس پڑھ کے جانی ہے، انشاءاللہ اللہ کامیابی دیں گے۔ یہ وسیع بھائی کا سوال ہے کہ 3 سال سے پہلے ان کو یہ خواب آتے ہیں کہ منہ کے اندر گندگی جیسے نکل رہی ہوتی ہے، اور پھر ان کو خواب آتا تھا کہ جیسے گندگی کے ساتھ خون نکل رہا ہے، اور اس کے بعد گندگی کے ساتھ خون بھی ہے اور بھی چیزیں ان کو جیسے نکل رہی ہے، کیڑے وغیرہ نکل رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ جادو کی وجہ سے ہے؟ بھائی شیطانی اثر تھا، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر رہے ہیں، آپ کا شر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے، خواب میں اپنی امی کو اچھے کپڑے پہنے دیکھنا اور انہیں سبحان اللہ کہنا، اس کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اللہ حیات یہ نہیں لکھا انہوں نے۔ یہ اگر وہ حیات ہیں تو بھی اچھا خواب ہے یہ ان کے لیے، اور اگر وہ حیات نہیں ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہتر مقام دے گا۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کام نہیں کرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان میں شوگر وغیرہ بھی ہے اور کافی ان کو مسئلہ اور بھی ہے۔ یہ عموماً جو ہے وہ نظر بد کی وجہ سے اس طرح کے معاملات بنتے ہیں، تو نظر بد سے حفاظت کی دعائیں پڑھا کریں، انشاءاللہ اس سے بہتری والے معاملات ہوں گے۔ جو کنڈیشن آپ بتا رہی ہیں یہ نہیں رہے گی۔ جیسے صبح و شام کے اذکار ہیں، بسم اللہ الذی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اس طرح کی مسنون دعائیں جو ہیں صبح و شام پڑھنے والی، اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات سورۃ فلق ناس ملا لی جائے، یہ پڑھ کے آپ کوئی بھی کام کریں گے آپ کو ناکامی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر گھر کا کوئی فرد تویز یا جادو کرتا ہو تو اس سے لگاتار کیسے بچا جائے؟ بھئی کوئی بھی جادو کرنے والا ہے، آپ نے سمپل وہ اذکار کرنے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ کرنے سے آپ محفوظ رہیں گے۔ کوئی گھر کا فرد ہے یا باہر والا ہے، وہ جادو کھلائے پلائے کرے، جو مرضی دنیا کا جادو کر لے، آپ پر اثر نہیں ہوگا، آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ عبادت میں دل نہیں لگتا ہے، دھیان بھٹک جاتا ہے، جمائیاں آتی ہیں، فجر میں بہت سستی ہے، کاہلی ہے، وسوسے اور بدگمانی ہے، علاج بتائیں۔ اعوذ باللہ من الخنزر پڑھ لیا کریں جب نماز میں وسوسہ آتا ہے یا خیال آتا ہے، 3 بار پڑھ کے اس طرف پھونک لیا کریں، اپنی جو ہے بائیں جانب پھونک کے لعاب والا پھونکنا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الخنزر یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے یہ مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بھائی کے سوال ہے کہ ان کی وائف کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 صبح و شام 7 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ پڑھنی ہے، استغفر اللہ 700 مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے، جو بھی پریشانی درمیان میں آ رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کال پر رقیہ کرتے ہیں؟ نہیں، کال پر نہیں کرتے، ہم نے رقیہ اسی لیے ریکارڈ کروایا ہوا ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں، کال پر نہیں کرتے، صرف یہاں پر جو مریض آتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے۔ یہ شعیب صدیقی بھائی کا سوال ہے کہ ان کو جو معالج ہے وہ عمل یا علاج کے لیے مرغے کا خون ان کے جسم پر اور نہر پر نہانے کے لیے بول رہا ہے، تو کیا یہ علاج صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی شیطانوں کو خوشامد کرنے والا معاملہ ہو سکتا ہے، اور یا پھر اس میں جادو کا تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کام صرف جادوگر کرتے ہیں، اس کے علاوہ شرعی معالج اس طرح کا نہ کوئی کام کرتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، نہ اس سے علاج ہوتا ہے۔ ساتھ وہ پوچھ رہے ہیں کوئی رہنمائی کریں اور کوئی حل بھی بتا دیں۔ علاج بالکل آسان ہے، آپ نے خود پڑھائی کرنی ہے، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97-98 اور سورۃ فلق، سورۃ ناس 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے، پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پی لیں، تیل لگا کے نہا لیں،
ساتھ میں ہمارے چینل پہ رقیہ دم ہے وہ سن لیں، انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ احمد بھائی کا سوال ہے کہ آپ کے یاسین والے عمل کی اجازت دے دیں، کیا اس عمل کو 21 دن کے بعد ڈیلی روٹین میں پڑھا جا سکتا ہے، اور جو وظائف آپ کے یوٹیوب ویڈیو پر ہیں ان کو پڑھنے کی اجازت ہے؟ جی، ہمارے ہر وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ ہم وہ وظیفہ بتاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ دوسرا، یاسین والا عمل، اس کی ہم نے وضاحت کی ہے کس مقصد کے لیے ہے اور کون سا بندہ پڑھے، یعنی جس کو بار بار جادو کا مسئلہ پرابلم رہتا ہے، ایک بار جادو کا مسئلہ ختم ہوتا ہے دوبارہ پھر ہوتا ہے، تو وہ والا عمل کرے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کے بعد ختم ہونے کے بعد آپ حفاظتی اذکار کریں گے تو وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ عاشق جن کا مسئلہ کافی عرصے سے ہے، کافی پڑھائی کرتی ہیں لیکن مسئلہ ختم نہیں ہوتا، کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے یہ ختم ہو جائے۔ تہجد کی نماز اور تہجد کے وقت آپ نے 100 مرتبہ سورۃ فلق ناس پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ 1000 مرتبہ سارا دن میں استغفار پڑھنا ہے۔ میں لکھ کے دے سکتا ہوں، 1 مہینہ یہ کر لیں، انشاءاللہ جادو ہو، جن ہو، جڑیں اکھڑ جائیں گی اس کی۔ یہ ندیم بھائی کا سوال ہے کہ کافی بہت زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا اور اکیلے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ نظر بد اور شیطانی اثر دونوں میں اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفار اور درود ابراہیمی یہ اپنا معمول بنا لیں، نمازوں کی پابندی کوشش کریں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ بہتر ہو جائیں گے معاملات۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے شوہر میں خواب میں دیکھا ہے کہ ہم لوگ بہت سارے لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں اور سارے لوگ ہمیں کوئی کالی چیز کھلا رہے ہیں جس کا ذائقہ بہت ہی ناگوار ہے، اور ان کے جو شوہر ہیں ان کو بھی ذائقہ پسند نہیں آتا اور وہ اسے کھانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ خواب کا اثر ظاہر کر دیں، ممکن ہے یہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو، خواب کا اثر ظاہر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری والے معاملات کریں گے، اور 2 رکعت پڑھ کے اگر ممکن ہو سکے تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری والے معاملات کریں۔ آگے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی اسی دوران ان کی جو بہن ہے وہ کھانے کے لیے بولتی ہیں، لیکن ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، باقی انکار کر دیتے ہیں۔ بہرحال آپ یہ خواب کا اثر ظاہر کریں اور صبح و شام کے اذکار جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی بڑی بہن کی دوسری شادی ہونے کے بعد بھی ان کے جو کنڈیشن ہے، وہ حالات ہیں، وہ پہلے جیسے ہو گئے ہیں، معاملات پھر سے خراب ہیں، کوئی وظیفہ حل بتائیں۔ دیکھیں، عموماً یہ معاملات جادو کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جادو کے علاوہ بھی یہ معاملات بن سکتے ہیں۔ ہم نے دونوں چیزوں کا علاج ڈھونڈنا ہے۔ ایک تو اپنی بہن سے کہیں کہ صبح و شام کے اذکار شروع کر دیں، دوسرا جو ہے کثرت درود ابراہیمی اور کثرت استغفار، اور اللہ سے دعا کیا کریں ہر نماز کے بعد، اللہ سے ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے دعا کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے معاملات بہتر کر دیں گے، جو بھی پریشانی ہے وہ دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے گھر سے سکے ملتے ہیں جگہ جگہ سے، مطلب فرش پہ گرے ہوئے ان کو ملتے ہیں۔ یہ بسا اوقات اتنا ہی ہے سوال؟ جی اتنا ہی لکھا۔ بسا اوقات شیطانی اثر کی وجہ سے یا شیاطین کے کچھ حرکتیں ہوتی ہیں اس طرح کی، آپ ان کو جو ہے وہ اٹھا کر ان کو جو ہے صدقہ وغیرہ کر دیا کریں۔ یہ نارمل ڈیلیوری کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ سورۃ طارق، سورۃ علم نشرہ اور سورۃ فاتحہ، سورۃ طارق، سورۃ علم نشرہ، اور اس کے ساتھ جو ہے سورۃ فلق ناس، سورۃ اخلاص، یہ میٹھی چیز پر گڑ یا شہد وغیرہ پر 11 مرتبہ پڑھ کے استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیتے ہیں۔ ذیشان بھائی کا سوال ہے کہ ان کی جاب نہیں ہو رہی اور جو بھی جاب کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے جاب کرنا ٹھیک رہے گا یا کوئی اپنا کام؟ بھائی ویسے میں مشورہ دوں تو اپنا کام کرنا بہتر ہے، لیکن اس لحاظ سے اگر آپ کا کوئی بھی معاملات میں رکاوٹ ہے، سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھنی شروع کر دے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے صبح شام، انشاءاللہ آپ کے جو اڑے ہوئے کام ہیں وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کا آخری حصہ اور استغفار، یہ 3 چیزیں شروع کر لیں، 5 وقت کی نماز شروع کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گے۔ یہ مسز طاہر کا سوال ہے کہ گھر میں جادو کا مسئلہ ہے، چھوٹی بیٹی ڈرتی ہے، شوہر بھی غصہ کرتے ہیں، گھر میں کافی لڑائی جھگڑا وغیرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت چلائیں گھر میں یا پڑھیں تو بہت بہتر ہے، اور اس کے ساتھ حفاظتی اذکار، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس، اور اسی طرح صبح و شام کے اذکار،
یہ 7 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کر کے پئیں. گھر میں اذانیں اگر چلا سکتے ہیں کونوں میں تو چلائیں، اگر کوئی دے سکتا ہے تو بہت ہی بہتر ہے. یہ شروع کریں. جادو کا گھر میں جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. یہ ایک بہن نے لکھا ہے کہ ان کو خواب کے اندر کافی مردے نظر آتے ہیں. دیکھیں، مردے نظر آنا یہ ایک الگ معاملہ ہے. مردے خواب میں فوت شدہ قریبی کوئی رشتہ دار نظر آنا اور اس کا کچھ عمل کرنا، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کام کہہ رہا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو دونوں چیزوں میں فرق ہے. اگر آپ اس کی وضاحت کریں گے، ویسے مردے نظر آنا یہ کوئی پریشانی والا خواب نہیں ہے. آپ اذکار کریں، خواب کا اثر ظاہر کر دیں. اگر ان کا کوئی فعل نظر آتا ہے تو اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے. ایک بہن کا سوال ہے، انہوں نے سب سے پہلے تو آپ کو سلام بولا ہے، وعلیکم السلام. اور کامیابی کی رکاوٹ والی پڑھائی انہوں نے لی ہوئی ہے، اس سے کافی معاملات ان کے بہتر ہیں، تو کیا یہ پڑھائی آگے بھی جاری رکھیں؟ جی بالکل جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے. انشاءاللہ سب بہن اور بھائیوں کے لیے انشاءاللہ دعا ہے، تو مزید بھی انشاءاللہ دعا کرتے بھی رہیں گے. یہ آپ پڑھائی جاری رکھیں، اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے. یہ ندیم بھائی کا سوال ہے کہ سبھی رشتہ دار ان سے نفرت وغیرہ کرتے ہیں، حسد وغیرہ کرتے ہیں، اس کا کوئی حل بتائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. لوگ اس چیز سے حسد کرتے ہیں، کسی بندے کو اللہ نے عطا کیا ہو تو لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ صبح شام اور 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، ہر بار آپ نے الگ سے رک کے 7 مرتبہ پڑھ لیا کرنا ہے. ہر بار سورۃ فلق ناس میں 7 مرتبہ ومن شر حاسد اذا حسد پڑھنا ہے. اللہ ہر قسم کے حاسد سے محفوظ کر لیں گے، ہر قسم کے شریر کے شر سے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ. ایک بہن کا سوال ہے کہ شادی کو 25 سال ہو گئے ہیں اور ان کے شوہر کہتے ہیں کہ آپ مجھے اچھی نہیں لگتی، اور ان کے بچے بھی ہیں. یہ شیطان جو ہے وہ بدگمانی ڈال دیتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، تہجد، استغفار اور اللہ سے شیطان کے شر سے حفاظت کی پناہ مانگنی ہے. شیاطین جو ہیں وہ خامد بیوی کے درمیان اکثر مین مقصد ہے ان کا لڑائی ڈالنا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھیں اور سورۃ فلق ناس اور کثرت استغفار کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کر دیں گے. یہ وسیع بھائی آپ کے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے، آپ تقریباً 5 منٹ پہلے دیا گیا ہے آپ کے سوال کا جواب. یہ حافظ وحید بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب میں دونوں میں کہیں گئے ہیں، مدینہ مقتل شاید لکھا ہوا ہے، وہاں پر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو ماں جی ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، اور کہہ رہے ہیں ان کو ویسے بھی شہادت کا کافی شوق ہے. اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے آپ کو دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی. نیکی کا جو جذبہ ہے اس کو آپ جاری رکھیں. کوئی بھی کام جو ہے وہ آپ تعاون کرتے رہیں نیکی کے کاموں میں. بہن کا سوال ہے کہ ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے بھائی نے بہت بڑا سانپ پکڑا ہوا ہے اپنے ہاتھ میں، بعد میں اس کو کاٹ کر گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بہت بڑے شر کو ختم کرے گا انشاءاللہ. وہ شر شیطانی اثر کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ شر کسی شریر آدمی کا بھی ہو سکتا ہے. تو والدہ سے کہیں اذکار کرتے رہیں. اگر وہ بھائی جن کے بارے میں آیا ہے وہ بھی اذکار کریں تو بہتر ہے. سر درد رہتا ہے، بدن درد کرتا ہے، ذہن میں منفی خیالات گھومتے رہتے ہیں، جادو کا معاملہ ہے، پیٹ کا بھی کافی عرصے سے مسئلہ ہے، کوئی وظائف کو حل بتا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو برے وسوسے آتے ہیں اور اس کے ساتھ سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اور اس کے ساتھ آمنت باللہ ورسولہ 100 مرتبہ یہ تینوں چیزیں پڑھ لیں. سورۃ فلق ناس ساتھ میں ملا لیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ ساتھ میں ملا لیں. یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ساتھ میں رقیہ دم سنتے رہیں. جی عبد الوحید بھائی، ان باکس میں سوال کو نہیں دیکھا جائے گا، ابھی کمنٹ کے اندر سوال پوچھیں. فی الحال جو کمنٹ میں سوال آ رہے ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے. دیکھیں ان باکس میں اس طرح فردن نہیں ہم دیکھ سکتے، تو اسی لیے لائیو سیشن اس لیے کیا جاتا ہے. تو اگر آپ کا کوئی پرسنل مسئلہ ہے تو آپ اس کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی بیان کریں گے. ہم نام نہ تو پوچھتے ہیں، نہ کوشش مطلب ہوتا ہے کہ نام پوچھنا ضروری ہے علاج کے لیے. تو ہم علاج کا طریقہ آپ کو بتا دیں گے
تو انشاءاللہ آپ وہ علاج کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ ڈیلی تلاوت کرتے ہیں، اگر پانی پہ دم کر کے سب گھر والوں کو پلا دیا کریں تو کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ ہاں بہتر ہے، سورۃ البقرہ جادو کا علاج ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ خواب میں بچے اور فوت شدہ لوگ دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں فوت شدہ لوگ یا بچے، اس کی پوری اتنا ہی لکھا ہے جی فی الحال۔ نہیں، یہ کس صورت میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ بتائیں گے تو بتایا جائے گا۔ ویسے بچے کھیلتے دیکھنا یا بچہ دیکھنا یہ اچھا خواب ہوتا ہے، یہ خوشی کی علامت ہوتی ہے۔ کپڑوں پر جادو کیا ہو تو اس کا اثر کیسے ختم کریں گے؟ کپڑوں پر جادو کیا ہو، مثلاً آپ کا کوئی کپڑا لے گئے ہیں، کپڑے پر عموماً ایسے جادو نہیں ہوتا کہ جو ہے ایک کپڑا لے گئے اور اس پر جادو کر کے آپ کو پکڑا دیا۔ عموماً کپڑوں پر کپڑے کو کاٹا جاتا ہے یا کٹوایا جاتا ہے، اس کو جادو کر کے دفن کیا جاتا ہے، عموماً ایسے ہوتا ہے۔